تو ابھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا صحابہ کو بچانے دیکھ اس قوم کی کیا حالت ہے کہ صحابہ کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فسق کی نسبت دیں انہوں نے گناہ کیا فسق کیا تبھی تو اللہ نے معاف کیا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے شیخ صاحب کیوں کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فسق سے عفو کیا. امت کو صحابہ کو بھی ملنی ہے اور وہ ملی ہے اور وہ کون ہے صاف ہے کوئی پہاڑی پہ جو بھاگ گئے تھے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. وہ چائے کا پوچھ رہے تھے شیخ صاحب. شیخ صاحب کو کوئی چائے پلا دے بھائی یہ غصہ مجھ پہ کر رہے ہیں. ایک سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بڑی معلوم میوٹ کیا ہوا ہے آواز آ رہی ہے آپ کو اب آئیے جی ٹائمر لگاتے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ عنک لما اذنت لهم صدق اللہ مولانا العظیم. پہلے میں جواب دے دوں تو پھر آتا ہوں دوسری طرف. ایسا میں کہا تھا عالم رسال سے این روایات پیش کرو کہ معاف نہیں کیا. کیوں نہیں پیش کی؟ بات کرتے خدا کا نام مان چائے پیے جا رہا ہے چائے پیے جا رہا ہے. یہ نہیں کرتا کہ میں مناظر کی طرف توجہ لوں. اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ جو زندگی جنت میں لے جائے اور توبہ کی توفیق بھی دے دے. اچھا چلو کچھ نہیں کرتا. مجھے یہ بتا شیخ صاحب اگر یہ معافی وہ ہے جو یہودیوں کو ہوئی تھی تو 3 روایات پیش کر نہ پھر بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد لیا 3 روایات. یہ وہ معافی ہے جو یہودیوں والی ہے. یا 3 روایات حضرت فاطمہ سے پیش کر علیہ السلام سے پیش کر کہ یہ جو معافی ہوئی ہے یہ یہودیوں والی معافی ہے مسلمانوں والی معافی نہیں. حضرت فاطمہ سے پیش کر 3 روایات پیش کر علیہ السلام سے پیش کر عظیم الاحکام سے پیش کر اصول کافی سے پیش کر ملا یار الفقیر سے پیش کر. بھائی یار جھوٹی پیش کر تو نہیں پیش کر. مجھے پتہ ہے بار بار ادھر نہ جاؤ دعوے کے اس بات کی طرف. دعویٰ جب آپ نے کہا میں نے کہا کہ افاللہ وہاں آتا ہے جہاں پہلے کب ہوا ہوتا ختم ہو گئی. آپ نے 2-4 روایتیں ارے پرے کیا سب کا جواب دے دیا کہ جب اللہ آتا ہے تو اس کا معافی یہی ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کام ہوا ہے تو اللہ نے معاف کیا ہے. آپ کہتے ہیں یہ جو معافی ہے یہ یہودیوں والی ہے. میں ماننے کو تیار ہوں. 3 روایات لے حضرت فاطمہ سے کوئی نہیں لے آنی. تو نہ پہلی طرح ملے آئے تو نہ اگلی میں لے آنا ہے. کوئی جواب رہ جائے تو بتا دیں اگلی دفعہ جو ہے وہ بول دوں گا. اچھا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ میں نے پڑھا اس کا جواب بھی کوئی نہیں دیا. چاہے پھر اکٹھی آپ نے نہ پلائی نا تو میں پلا دوں گا. سمجھ آئی نا. مناظر کی طرف تھوڑی توجہ دے دو. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کا آپ سے جواب چاہیے. وہ پہلے تو آپ نے جواب نہیں دیے. اللہ نے ان سے مسلمان والی معافی دی تھی. دلیل کیا ہے اس پر کیا دلیل ہے؟ اللہ کریم نے انہوں مسلمانوں والی معافی دی تھی نہ کہ یہودیوں والی دی تھی. اب اس پہ میں دلائل دیتا ہوں. سننا یاری اصل میں یاری سب. اللہ کریم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم اللہ صحابہ تو راضی ورضوا عنہ صحابہ اللہ سے راضی. یہ صحابہ کو کل عذاب دینا ہوتا دن قیامت ہے تو رب کو راضی ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ رب مجبور ہے؟ وہ تو مجبور نہیں ہے نا. وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ معافی جو ہے یہ ہمیشہ کی معافی ہے. اللہ کریم قسم اٹھا کے فرماتے ہیں میں نے معاف کیا. آپ کہتے ہیں نہیں یہ دنیا کی معافی ہے آخرت کی معافی. میں کہتا ہوں 3 روایات پیش کرتے کافی سے پیش کر. وہ جو ہے اس کا وہ کیا نام ہے ملا تقی کا بیٹا ملا باقر مجلس جس نے وہ لکھی ہے طرح لکھی ہے اس کی بیات العقول. جن روایات کو اس نے کہا ہے کہ 8000 سے زیادہ جھوٹی ہیں یا جھوٹی پیش کر. میرا یہ چیلنج ہے کہ جب میں آؤں گا آپ سے جھوٹی روایت مانگوں گا اور آپ کوئی نہیں پیش. کیوں؟ مجھے پتہ ہے میرے سامنے شیخ حسن اللہ یاری صاحب بیٹھے انہوں نے کوئی نہیں پیش کرنا. انہوں نے چائے پہ زور دینا ہے نہ بات سننی ہے نہ میری باتوں کو انہوں نے جواب دینا. اچھا جی اگر وہ دنیا والی معافی ہے آپ کہتے ہیں آخرت والی معافی نہیں ہے. اسی نقطے پہ میں آپ جو ہے نا اپنے ٹائم میں آیات پیش کروں گا چاہے ایک پیش کروں چاہے کسی ایک مرکزی نقطے پہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ برداشت کرنے کی توفیق دے. آپ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. تو یہ دنیا کے لیے تھا یا آخرت کے لیے تھا؟ اگر آخرت کے لیے نہیں ہے تو اس پہ روایات پوری آیت تو پڑھے نا شیخ صاحب پوری آیت تو پڑھیں رضی اللہ عنہ ورضوا اور پڑھی نہیں ہے کدھر گئے ہوئے تھے
نہیں پڑھی آپ کی توجہ مجھ پہ، پھر میرے سے کوئی اور ملا کرواؤ گے خواہ مخواہ. پڑھیے نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور سنو ان اللہ الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. آمنوا جب یہ آیت اتری تو آمنوا کون تھے؟ صحابہ تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان یہاں لگایا ہے، ان سے شروع کیا ہے، قیامت کے صبح تک یہی مانا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ کریم صحابہ کا دفاع قیامت تک کرتے رہیں گے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ کریم جو ہے خوان کو، کفور کو برداشت نہیں کرتا، جو پہلے جملے کو نہیں برداشت کرتے. اور سن اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اگر دائمی معافی نہیں تھی تو اللہ نے اپنی جماعت کیوں بنایا؟ یہودیوں کو بنا لیتے اللہ کریم. اس لیے اپنی جماعت کہا ہے کہ ان کے لیے دائمی معافی ہے. اللہ کرے میرا ٹائم ہو، اپنا ماڈریٹر صاحب جب میرا ٹائم ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا. میری سائڈ پہ آپ کا ٹائم مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کتنے منٹ رہ گئے. جب مجھے نظر کتنے منٹ رہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے شور نہیں نہ ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا. اچھا اور سنیں جی، یہ بات پہ دلائل مت دیں کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں، وہ میں نے پہلی طرح میں آپ کو کہہ دے جو ہوا ہے، بات ختم ہو گئی. اب اس طرح کسی جو ضرورت بھائی کیا ہے، میں نے کہا ہوا ہے، بات ختم ہو گئی. اللہ نے عفو کر دیا، بات ختم ہو گئی. اچھا جی، میں نے پڑھا تھا افاللہ عنک لما اذنت لهم. اللہ کریم فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو تبوک والوں میں کئی آئے تھے نا اجازت لینے، ہم نے آپ کو معاف کر دیا تھا. اب مجھے بتا یہاں بھی افاللہ ہے، صحابہ کے لیے بھی افاللہ ہے. نبی پاک کو معاف ملی تھی کہ کوئی نہیں ملی؟ نقل کفر نہ باشد، آپ تو ہو گیا تھا. لیکن یہ آپ کی طبیعت واش کرنے کے لیے میں آیت لے آیا ہوں کہ وہاں بھی افاللہ آ گیا، یہاں بھی افاللہ آ گیا. وہاں صحابہ کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے. کیوں؟ اللہ کریم کو پتہ تھا شیخ حسن اللہ یاری صاحب جیسے 15ویں صدی میں آنے ہیں تو میں والا قد لگا کے بھیجوں تاکہ ان کا ہاضمہ ٹھیک ہو. پیغمبر کے لیے صرف افاللہ فرمایا، افاللہ عنک لما اذنت لهم. وہ جو اجازت لینا ہے تو لمبا واقعہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹائم ہے نہ مقصد ہے. اور صحابہ کی بات اللہ نے دو جگہ فرما دیا. ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. آپ کہتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں یہاں پہ، ایک یہودیوں والی معافی ہے، ایک مسلمانوں والی معافی ہے. تو میرا چند لیا نہ 3 روایات اپنی طرف سے لیا، جھوٹی لیا. میرۃ العقول والے نے، ملا باقر مجلسی نے جو میرۃ العقول میں لکھا ہے وہ پیش کر دے، جھوٹی روایات لیا. وہ کہہ دے کہ جناب والا یہ معافی جو ہے یہ یہودیوں والی تھی اور نبی پاک کی یہ 3 روایات ہیں. یہ 3 روایات ہیں آپ نے پیش کرنی ہے. وہ چیز رہ گئی ہوئی تو اگلی دفعہ پیش کر دینا. یہ ومن یعمل میں نے پڑھا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اصول کافی کا جواب دینا ہے. الاستبصار کا جواب دینا ہے. بلا یارۃ الفقیہ کا جواب دینا ہے. تہذیب الاحکام کا جواب دینا ہے. اور وہ جو وہ مجلسی کا بیٹا ملا باقر مجلسی، اس نے میرۃ العقول لکھی ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے. چلو جی شروع کریں جی. دیں ان کو نکالیں مغالطے جو نکالنے ہیں. چلیں جی میں شروع کریں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. مجبوری ہے کہ ہم شیخ صاحب کو چائے نہیں پلا سکتے انٹرنیٹ کے تھرو. اللہ ان کو سلامتی دے. ہم ان کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں، یہ مجبوری ہے. لیکن اگر وہ چاہیں تو ان کے لیے ہدیہ بھیج سکتے ہیں ان کے شہر میں. میں ان سے کہہ دوں گا اپنے آپریٹر صاحب سے کہ ان سے رابطہ لے لیں. ان کے لیے بہت ہی اچھا پگڑی اور شلوار قمیض خرید کے ان کو انشاءاللہ ان کے شہر میں ہم شپ کر دیں گے ہماری طرف سے. یہ آصف بھائی کے لیے، علی آصف بھائی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ ہم چائے تو نہیں پلا سکتے لیکن یہ خدمت آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اللہ آپ کو سلامتی.
دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں اپنی گفتگو کو اسی ترتیب سے آگے لے کے چلتا ہوں. انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم مانتے ہیں کون سی یہ سرزد ہوئی. یہ ان سے سوال یہ تھا کہ انہوں نے شیطان کے ندا کی تصدیق کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو نظر انداز کیا، تو یہ دلالت کرتا ہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. اور ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو اور پھر ان کے میں نے ان سے سوال کیا ان کے کسی کتاب میں ہے کہ انہوں نے استغفار کیا؟ توبہ کیوں نہیں دکھا سکتے بھائی صحابہ کا احد میں فرار کی وجہ سے توبہ کیوں نہیں دکھا سکتے نا کہ توبہ کیا استغفار کیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ان کو جب انہوں نے استغفار ہی نہیں کیا تو یہ مسلمانوں والا ان کا عف ہی نہیں، یہودیوں والی عف ہے. تو یہودیوں والی عف میرے محترم ناظرین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ خود بھی مان گئے کہ ایک دو قسم ہے نا، اور عف وہ یہ نہیں ہے کل قیامت میں نہیں ہوتی. تو پہلی بات یہ ہم کلی طور پہ ثابت کر لیتے ہیں کہ عف کی دو قسم ہے. ان پہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ صحابہ کی عف جو ہے وہ مسلمانوں والی عف ہے، یہودیوں والی نہیں ہے. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ثابت کروں کہ یہ یہودیوں والی عف. ملاحظہ کریں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، بلکہ منافقین کے وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. یہاں پہ واضح طور پر یہودیوں کے لیے اور منافقین کے لیے ولا تزال تطلع على خائنة منهم کہ یہ ہمیشہ آپ سے غداری کر رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہمیشہ خبردار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اب غداری کی ہے. اب غداری کی ہے، غداری کون کرتا ہے؟ منافقین ہی کرتے تھے نا، اور منافقین ہی غداری کرتے تھے نا. الا قلیلا منهم، صحابہ کرام میں بہت کم ہیں جو غدار نہیں ہیں، اکثر کیا ہمیشہ غداری کرتے ہیں. اچھا فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین، آپ ان پہ احسان کریں، ان کو عفو کر دیں. تو کیا پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ ہر عفو جو ہے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آخرت میں اس کی گرفت نہیں ہے. یہودیوں والی عفو ملاحظہ کریں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اے بنی اسرائیل میں نے تجھے فرعون سے نجات دی اور فرعون کے ظلم سے، اور میں نے تیرے لیے سمندر کے اور دریا کے 12 حصے بنا دیا تاکہ تم اس سے آگے نکل جاؤ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے اللہ سے گفتگو کے لیے، واپس آئے تو تم نے کیا کیا؟ تم نے بچڑے کی بت بنا دی. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر اس کے بعد ہم نے تجھے معاف کر دی. یہ جو عفو ہوا ہے بنی اسرائیل کی بچڑے کا بت بنا کر، اس کے بعد جب موسیٰ واپس آئے تو فرمایا کہ قتل ہو جاؤ، بعضوں کو قتل ہوئے، بعض زندہ بچ گئے، تو پھر اللہ نے عفو کر دی. اچھا یہ جو عفو ہوا ہے یہ کس طرح کا عفو ہے؟ یہ عفو جو ہوا ہے یہ صرف اس طرح کا عفو ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گی، نہ کہ آخرت میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن سے میں دے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ آئے اور لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں بچڑے کی عبادت کی، موسیٰ اور ہارون کی مخالفت. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. ہم نے پہاڑی طور کی پہاڑی کو زمین سے اکاڑ کے آپ کے سر پہ لٹکایا، کہا کہ وعدہ دے دو موسیٰ سے، وعدہ دے دو موسیٰ سے. وعدہ سب نے دے دیا. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. یہی جو موسیٰ سے وعدہ دے رہے تھے، بیعتیں کر رہے تھے، ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی. اے شیخ صاحب قرآن نے تو پہلے کہہ دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. بھائی معاف کر دیا کیسے؟ وہ ان کو تو عفو کیا تھا. ان کے دل میں یہ تو کافر بھی ہیں، دیکھو کافر بھی ہیں اور دل میں بچڑے سے محبت بھی، ایمان بھی ہے. بتوں سے بچڑے کا جو بت بنایا تھا اس کے یہ ابھی تک عابد ہے، ان کے دلوں میں ابھی تک ان کی محبت ہے، اور وعدہ کر رہے ہیں موسیٰ سے کہ عفونا بلے سمعنا واطعنا، کہ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں. تو ان کی تو عفو ہوئی تھی. تو پتہ یہ چلا میرے شیخ صاحب ادھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا صحابہ سے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ قدم بقدم. صحابہ نے پوچھا واقعا یہود و نصارہ؟ فرمایا کہ اور کون؟ تو اصحاب موسیٰ کو جو عفو ملی تھی وہی عفو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ادھر دیکھو شیخ صاحب، شیخ صاحب کو غصہ آ رہا ہے، چہرہ لال ہو رہا ہے، ان کا چہرہ ہی لال ہو رہا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث متواتر ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ.
تم اصحاب موسیٰ کے نقش قدم پہ منہ بمنہ چلو گے تو اصحاب موسیٰ کو جو عفو ملی تھی وہ عفو اس امت کو، اس صحابہ کو بھی ملنی ہے، اور وہ ملی ہے۔ اور وہ کون ہے صاحب؟ ہے وہی پہاڑی پہ جو باغ گئے تھے، دل میں ایمان نہیں ہے، اوے اپنا سب کچھ انہوں نے اپنا باطن ظاہر کر دی، بے وفائی، اسلام سے غداری سب ظاہر کر دی، اللہ نے عفو کر دیا، وہی جو اصحاب موسیٰ کو ملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح طور پر ملاحظہ کریں، یہ تفسیر القشیری ہے المسمى لطائف الاشارات لامامہم ابی القاسم عبد الکریم ابن حوازن القشیری النیسابوری الشافعی، جز نمبر 1 چاپ دار الکتب العلمیہ، ملاحظہ کریں، فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلكم تشکرون، بنی اسرائیل سے کہا کہ میں نے تمہیں عفو کر دیا۔ سرعت العفو على عظیم الجرم تدل على حقارت قدر المعفو عنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی جلدی بنی اسرائیل کو عفو کیا، یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل اللہ کی نظر میں یہ مجرم حقیر تھے، یہ ان کی حقارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً عفو کر دیا۔ هؤلاء بنو اسرائیل عبدوا العجل فقال اللہ تعالی عفونا عنکم من بعد ذلك، بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کا اللہ نے کہا عفو کی۔ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ سے جھوٹی طور پہ کہہ رہے تھے سمعنا واطعنا، دل میں بچڑے کا ایمان تھا، کافر بھی تھے، اللہ نے کہا عفونا، میں نے تجھے عفو کر دیا۔ یہ سب اس لیے کہ یہ حقیر تھے، اس وجہ سے ان کی حقارت کی وجہ سے اللہ نے لائق ہی نہیں سمجھا کہ بھی دنیا میں ان کو عذاب کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے اور بھی بنی اسرائیل کے اصحاب موسیٰ کی دنیا میں اسی طرح ہیں کہ انہوں نے عذاب کے مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عفو کیا۔ ملاحظہ کریں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ یہ بھی واضح طور پر کون سا عفو ہے؟ وہی عفو ہے ان کی حقارت کی وجہ سے۔ تفسیر سمرقندی میں جو احناف کی تفسیر ہے، عبداللہ ابو لیث سمرقندی کی تفسیر سمرقندی بحر العلوم جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ العلمیہ، یہاں پہ فرماتے ہیں عفونا عن ذلك كله ولم نستأصلهم، یہ عفو سے کیا مراد ہے؟ عدم استیصال ہے، عدم استیصال پتہ آپ کو یعنی مجموعی طور پر ان پہ عذاب نازل ہو، آسمان سے آگ برسے، یہ اللہ نے ان کو پہ آگ نہیں برسایا، زمین کو حکم دے کہ ان کو ہڑپ لے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ عفو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی گناہ مٹ گئی ہے، عفو سے مراد عدم استیصال ہے، اور میں ان کے اپنی کتب سے دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، میں شیعہ کا حدیث دکھاؤں گا، یہ تو کہیں گے میں نہیں مانتا، لوگ کہیں گے یہ شیعہ حدیث ہے، یہ حجت ہی نہیں، لیکن آپ کے اپنے احادیث قرآن کی آیات آپ پہ حجت ہے، یہ دلائل واضح ہیں۔ جی سر میرا ٹائم ختم ہے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، صدق الله مولانا العظيم۔ ایک صاحب میں نے کہا تھا عفى الله عنك لما أذنت لهم کا جواب دینا ہے، آ جائے، آپ جواب ہی نہیں دیا، کچھ خیال کیا کرو یار، آپ نے جواب ہی نہیں دیا میری بات کا، اصول کافی سے جواب مانگا نہیں ملا، اس سے مانگا میرا العقول سے جواب نہیں ملا، اس سے تہذیب الاحکام سے مانگا نہیں ملا، الاستبصار سے جواب مانگا نہیں ملا، اب بتاؤ میں اب کیا کروں آپ کا؟ خیر سے مناظرہ ہمارا تھا کہ ان کو معافی ہوئی یا نہیں، آیات پڑھی یہودیوں کے متعلق میرا آپ کو مناظرہ ہے یا میرا آپ کا مناظرہ یہودیوں کے متعلق نہیں، صحابہ کے متعلق ہے، وہ آیات لیا جن کے متعلق صحابہ کے متعلق ہو، اللہ کریم فرمایا میں نے کوئی نہیں معاف کیا، میں مان لوں گا، کون اپنی آیات جو گل کھلائے ہیں کون میرے سے، شیخ آپ صاحب نے آیت پڑھی کتاب سوال کرتے ہیں اہل اب اہل کتاب ایک منٹ ٹائم روک دیتے، ایک منٹ کے ٹائم روک دیں بھائی۔ یہ شیخ صاحب جس بھی آیا کا آپ نے استدلال کرنا ہے نا، اس کا پورا ترجمہ کریں، استدلال کریں، پھر مجھ سے کہنے اس کا جواب دے دو نا۔ آپ نے تو صرف اتنا پڑھا عفى الله عنك لما أذنت له، آپ نے کوئی استدلال ہی نہیں کیا کہ اس کا کیا ربط ہے آپ کے کلام سے، آپ کے مقال سے کیا ربط ہے نا، پھر مجھ سے استدلال طلب کریں کہ بھائی اس کا جواب دے دو۔ پوری آیت بھی نہیں پڑھتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں کہتا ہوں پوری آیت پڑھو، پوری آیت نہیں پڑھتے نا، استدلال بھی نہیں کرتے نا، تو استدلال اپنا وجہ استدلال کامل کریں تاکہ میں اس کا جواب دے دوں، معاف کیجیے گا، اب اس کا 40 سیکنڈ زیادہ دیں۔ نہیں پتہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن شیخ صاحب آپ پوری آیت پڑھیں نا۔ اچھا جی، جیسا لوگ اہل کتاب ان تنزل
یہ تو بات ہے یہودیوں کی، مناظرہ ہو رہا ہے صحابہ پہ، تو ادھر کیا لینے گیا تھا؟ یہودیوں سے کیا لیں گے آپ کا؟ یہ کوئی خاص تعلق ہے عبداللہ بن سبا والا؟ ادھر کیا لینے گئے تھے؟ وہ اہل کتاب کے متعلق میرا آپ کا مناظرہ نہیں، وہ آیات پڑھو جن میں صحابہ کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہودیوں والی آیات کیوں لے آئے؟ میرا آپ کو ان پہ مناظرہ ہی نہیں ہے۔ ہر جو دلیل ہے ٹیڑھی دینی ہے، آپ ہر دلیل آپ ٹیڑھی دیتے ہیں، ٹیڑھے دلائل نہیں دینے چاہیے، سیدھے دلائل جو ہے نا وہ صاف کلیئر دلائل دینے چاہیے۔ یہودیوں پہ تو دلائل نہیں دیں آپ، یہودیوں پہ میری آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہودیوں پہ دلیل دینا تو ایسے جیسے ڈھکوسل ہے، دائیں ڈھکوسلے، بائیں ڈھکوسلے، اگے ڈھکوسلے، پیچھے ڈھکوسلے، ال ڈھکوسلا، مل ڈھکوسلا، وما ادراکا مل ڈھکوسلا، حسن الریاضی کے دلائل ٹوٹل ڈھکوسلا۔ وہ آیات پیش کر جو صحابہ کے متعلق ہے اور اس میں ہو کہ ہم نے ان کو معافی کوئی نہیں، ابھی تک آپ نے ایک آیت نہیں پیش کی جس میں ہو کہ اللہ کریم فرمائے میں نے صحابہ کو معاف نہیں کیا، اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ آپ ادھر آتے نہیں ہیں، پھر آپ نے دو قسم بنائی، ایک قسم جو آپ نے بنائی کہ جی وہ ان کے لیے پہلے تو نبی پاک سے لے آنا، نبی پاک فرمائیں کہ صحابہ جو ہے نا یہ اس قسم میں شامل ہیں جو معافی والی نہیں، تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، میں اس کا جواب دوں گا، میں جواب دینے کا ذمہ دار ہوں۔ اچھا جی آگے چل، یہ پھر آپ نے پڑھی آیت بچڑے والے، بچڑے کے متعلق آپ نے آیت پڑھی سمت تخاصم الیہ من بعد وانتم ظالمون۔ میرا آپ کا منازع بچڑے پہ ہے، یاد کو خیال کر لیں، اور منازع میرا پہ ہے ہی نہیں سرکار آپ سے۔ جب میرا منازع سمت تخاصم الیہ من بعد وانتم ظالمون پڑھتے ہو، میرا بچڑے کے متعلق منازع نہیں تو کیوں جاتے ہو یہودیوں کی طرف؟ پتہ نہیں کیا لنک ہے عبداللہ بن سبا سے آپ کا، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ یہ آیات نہ پڑھیں آپ، ان کا کوئی فائدہ نہیں، آیات وہ پڑھیں جن میں اللہ کریم فرمائے میں نے صحابہ کو کوئی نہیں معاف کیا، میں جواب دوں گا، میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہودی پھر آپ نے پڑھا، ہاں یہ ہو گیا ثم تخاصموا الیہ من بعد وانتم ظالمون، یہ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، دلوں میں ایمان نہیں، تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کریم فرماتے ہیں صحابہ کے دل میں نے ایمان لکھا ہے۔ شیخ حسن الریاضی صاحب کہتے ہیں عفو نہیں ہوا، یہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کو ختم کرنا، پھر پتہ چلے چائے پہ زور دیے رکھتے ہو ہر وقت، نہ آنے والے کو پوچھنا ہے، نہ دائیں والوں کو نہ بائیں والے کو، ساری پیے جا رہا ہے، ہر جواب نہیں دیتا۔ تو آپ نے اب جو جواب دینا ہے ایک تو دینے عفا اللہ عنک بما اذنت لہم، معنی میں کر دیتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ معنی کرنا ہے عفا اللہ عنک بما اذنت لہم، شان نزول بھی بتا دوں گا، آپ کی آسانی ہو جائے گی، آپ کو کوئی بات نہیں، سارا میں ہی کر دیتا ہوں، آپ کی طرف سے میں ہی بول دیتا ہوں۔ اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے وہ درگزر کیا جب آپ نے ان کو اجازت، تبوک کا واقعہ ہے نا بھائی، ایسے اجازت دینے تو نبی پاک نے اجازت دی تھی، تو وہاں اللہ، میں نے آپ سے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہاں آپ نبی، کیونکہ یہی افواہ یہاں آ رہی ہے، یہی افواہ وہاں دو مقام پہ صحابہ کے لیے آ رہی ہے، اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے میری طرف سے مکمل ہوا، آگے چل۔ ابھی بس تین منٹ ہے، بقیہ ٹائم نہیں لینا آپ نے، چلیں شروع کریں۔ آپ نے نہیں لینا اپنا ٹائم بھائی، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ میری طرف شو کریں، میری طرف آپ کا ٹائم آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، نہیں، میں آپ سے تصور کر پوچھتا تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اصول مناظر کے خلاف ہے۔ آپ میرے سامنے پہلے شو کیا ہوا تھا، میری طرف آپ شو کرتے نا، پہلے شو تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے نا، اب ہے نہیں، تو مہربانی کر وہ میری طرف شو کریں تاکہ مجھے پتہ چلے 5 منٹ آتے ہیں 1 منٹ رہتا ہے، میں اس حساب سے اپنی گفتگو آگے چلاؤں گا۔ چلیں جی یہ بات کرنا، میں بات شروع کروں، تو سب 4 بات کرنا چاہوں، شروع کریں جی۔ اللہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا آپ کو، چلیں جی میں یہ ٹائمر پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہ میں نے قرآن کی آیت کیوں پڑھی ہے، یہودیوں والی اور منافقین والی۔ میں نے یہودیوں والی بھی پڑھی ہے، منافقین والی بھی پڑھی ہے کہ عفو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جو اسلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرتے تھے، غداری کرتے تھے۔
یہ عفو جو ہے یہ اس طرح نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کو جنتی بنا دیا، یہ ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گا۔ یہودیوں والی عفو جو میں نے بیان کی وہ بھی اس لیے کہ صرف اس لیے کہ اگر سورہ آل عمران میں یہ ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عفو کر دیا جو بدر احد سے بھاگ گئے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری طور پر آخرت میں بھی اللہ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف لفظ عفو جو ہے اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں بھی راضی ہے، یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ صرف دنیا میں ان کو عذاب نہ ملے اور آخرت میں ان کو عذاب ملے۔ دلیل کیا ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب ملے گا؟ ٹھیک ہے، اس کی دلائل بہت زیادہ ہے، وہ میں اس کی دلائل آپ کی خدمت میں نے پیش کی اور پیش کروں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہودیوں والی کیوں پڑھی ہے؟ اس لیے پڑھی ہے کہ یہ عفو ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ راضی ہے، عفو اس لیے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گا، آخرت میں عذاب ملے گا۔ اور یہودیوں والی بات اس کے میں نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بتا دیا کہ جو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ کہ آپ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ یہودیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے، اصحاب موسیٰ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو لازمی بات ہے جو اصحاب موسیٰ کو جو عفو ملی وہی صحابہ کو ملے گی نا، پتہ چلا نا شیخ صاحب؟ یہودیوں والی اور یہودیوں کا رب پتہ چلا نا، وہی عفو جو اصحاب موسیٰ کو ملی ہے وہی عفو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے افراد کو بھی ملنے والی ہے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، وہی اس امت کے بچڑے والوں کو بھی ملے گی۔ تو پتہ چلا یہ عفو جو صحابہ کو ملی ہے وہ عفو نہیں ہے جو آخرت میں رضا پہ دلالت کرتی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن کے بہت سارے آیات ہیں شیخ صاحب، میں آپ کو کچھ آیات سنا لیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل سے سب شکوک آپ سے ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی طرف ہدایت دے۔ دیکھیں پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ جو جنگ سے بھاگے گا میں اس کا حساب لوں گا۔ دیکھو شیخ صاحب وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، صحابہ کرام کے متعلق ہے، صحابہ ہی نے وعدہ دیا تھا کہ ہم پہلے سے وعدہ دیا تھا کہ ہم کبھی نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا حساب لے گا۔ بھائی صحابہ ہی کی متعلق بات ہو رہی، کسی اور کے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ صحابہ ہی نے بھاگنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان وعدوں کا حساب لے گا۔ تو اللہ نے جب قسم کہی ہے کہ میں وعدہ کا حساب لوں گا نا، تو پتہ یہ چلا کہ جن کو عفو ملی ہے وہ عفو وہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، وہ عفو دنیا والی عفو، وہ یہودیوں والی عفو، پتہ چلا نا اب؟ اچھا دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا، یہ بھی صحابہ سے خطاب ہے، اذا لقیتم الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کے سب پیچھے ان کی طرف پشت کر کے بھاگنا نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو بھاگ جاتا ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا اللہ کی غضب اس پر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ سمجھ میں آئی نا شیخ صاحب؟ جہنم بری جگہ ہے، یہ بھی خطاب صحابہ سے ہے کہ جو بھاگ گیا وہ جہنمی ہوگا۔ تو اللہ نے کہہ دیا عفو کیا نا، تو پتہ چلا وہ عفو دنیا کی بات ہو رہی، دنیائی عذاب کی بات ہو رہی۔ اب اس کے مزید دلائل آئیں گے اور میں قرآن مجید سے مزید آپ کو دلائل پر کچھ دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عفو کیا، کیوں آپ نے ان کو اذن دیا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا صحابہ کو بچانے؟ دیکھ اس قوم کی کیا حالت ہے کہ صحابہ کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فسق کی نسبت دے رہے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا، فسق کیا، تبھی تو اللہ نے عفو کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے شیخ صاحب، شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فسق سے عفو کیا۔ یہ کتاب ہے عیون و اخبار الرضا، شیعوں کی کتاب ہے، شیعہ احادیث مانگ رہے تھے نا، تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبیخ کیا، مذمت کی قرآن۔ ملاحظہ کریں یہ عیون الاخبار ہے یا امام رضا علیہ السلام کی احادیث ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 175 میں ایک بہت لمبی حدیث ہے، یہاں سے اس کے آغاز 74 ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے عصمت انبیاء پر، اسی میں ایک سوال یہی ہے، صفحہ نمبر 180 میں آ کر یہ سوال کیا جاتا ہے عفا اللہ عنک، مامون پوچھتا ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، یہ کیا دلالت نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں تھے؟ فرماتے ہیں کہ هذا مما نزل بإياك أعني واسمع يا جاره، خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته، وذلك كذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہی نہیں ہے۔ یہ شخص میں نے اسے بار بار کہہ دیا کہ عفا اللہ عنہ کے اس سے استدلال کرو، اس نے استدلال نہیں کیا، صرف اشارے کیے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس شخص کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، کسی فسق کا مرتکب ہوئے تبھی تو اللہ نے ان کو عفو کیا اور صحابہ کو بھی عفو کیا۔ یہ صحابہ کو بچانے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق نستجیر باللہ اور ان کو اللہ کے اطاعت سے خارج کرا۔ ہم اس تفسیر کو نہیں مانتے بھائی، ٹھیک ہے نا۔
اور پھر آپ نے جن آیات کی جس آیت کی تلاوت کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ سے اس کا تعلق ہی نہیں، صحابہ سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی. وہ آیہ یہ سورہ مبارکہ کس سورہ میں؟ سورہ مبارکہ مجادلہ میں. سورہ مبارکہ مجادلہ میں آیہ وافی الہدایہ یہ ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تم کسی مومن طائفے کو نہیں پاتے. یہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، آج کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہزار سال کے لاکھ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، نبی کے دشمنوں سے محبت کرے، چاہے وہ ان کے آبا ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے قبیلے والے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ کہہ رہے ہیں صحابہ کے لیے متعلق. کہاں صحابہ کے لیے بھائی؟ اس کا ابوبکر عمر وہ سے بھاگنے والوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوری قیامت تک ہے بھائی، کہ جو مومن ایسا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ مومن یہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اس کی محبت ہو. آپ کے اپنی کتابوں میں ہے کہ عمر بن الخطاب ان کو یہودیوں سے محبت ہو، ٹھیک ہے نا، اور فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے اس کو دیا، فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے اس کو دیا. لا تجد قوما، جو مومن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے اس کا قبیلہ ہو، محبت نہیں کرتا نا. یہ کہتا اللہ نے صحابہ سے بات ہی نہیں ہو رہی، احد سے بھاگنے والوں کی بات ہی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھا ہے، ان کو اپنی روح کے ساتھ، اپنے راحت کے ساتھ تائید کیا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کو جنت میں داخل کرے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کے لیے جھوٹ، شیخ صاحب شرم نہیں آتا قرآن کے سب کے سامنے قرآن کے متعلق جھوٹی تفسیر پیش کر کے؟ یہ صحابہ سے نہیں ہے بھائی، یہ پوری لوگوں، آج کے لوگ بھی ایسا کوئی انسان ہو تو اس کے لیے بھی یہ صادق ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دکھائیں، کوئی دلیل دکھائیں کہ ابوبکر عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے. آپ کوئی دکھائیں کہ ابوبکر نے، عمر نے، عثمان نے اپنے کسی چچا کو قتل کیا اللہ کی رضا کی خاطر، مخالفت کی، یہودیوں سے دوستی نہیں کی. دکھائے نا. خیبر سے کون بھاگا تھا؟ عمر بن الخطاب. یہ اگر دشمنی ہے مخالفین سے، بھائی جنگوں سے، حنین سے کون بھاگا؟ ان کے صحابہ بھاگے. جو بھاگے، جو دشمنی نہیں کرتے دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ آیت ان کی شان کے لیے یہ پیش کرتا ہے کہ بھائی غداری ہے کہ نہیں. اولئک حزب اللہ. یہ حزب اللہ کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، چاہے دوست ہو، چاہے چچا ہو، جو بھی ہو، قبیلے والے، ان سے دشمنی کرے، ان سے دوستی نہ کرے. یہ لوگ حزب اللہ کے پارٹی والے. یہ کہہ رہے ہیں ابوبکر عمر، یہ کہاں پہ لکھا ہے بھائی؟ ایسے غلط تفسیر کو لوگ، بیچارے لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ صحابہ کے لیے لکھا ہے کہ اید اولئک کتب فی قلوبہم الایمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ کے لیے ہے ہی نہیں بھائی. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ پوری آیت پڑھو، اور اس شخص نے پوری آیت نہیں پڑھی. اچھا، میں آپ کی خدمت میں، میرے پاس 1 منٹ ہے، دیکھیں میں مزید دلیل پیش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احد میں جو لوگ بھاگے تھے اللہ تعالیٰ نے کو منافق قرار دیا. دیکھو سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیہ نمبر 140 ہے. ابھی میرے پاس کچھ سیکنڈ ہے، میں اس کو کچھ پڑھ لیتا ہوں، پھر بعد میں اس کی تکمیل کروں گا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میں نے کفار کو احد میں اس لیے فتح دیا، لِيَعْلَمَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے کہ مومن کون ہے. مومن کی پہچان کے لیے کفار کو احد میں اللہ، یہ کئی آیات ہے، ایک آیا نہیں، میں بعد میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے، میرا ٹائم ختم ہے جی. اچھا علی صاحب اس کا ذرا رنگ لال کر دیں، وہ پیچھے نظر نہیں آتا ٹائم. یہ اس میں ٹائم لگے گا مجھے بھائی، اس میں کلر ٹھیک، ہاں چلے کیا کر لیتے ہیں. 1 منٹ شیخ صاحب، یہ کہتے ہیں 1 منٹ مجھے دے دو، یہ کہتا ہے کلر چینج کرو ٹائمر. وہ پیچھے نظر ہی نہیں آ رہا. ہاں صحیح ہے، صحیح بیک گراؤنڈ اس کا صحیح ہے. 1 منٹ. ہاں جی، کیونکہ ہاں میرا خیال ہے 3 ٹرمز ہو گئی ہیں اس طرح کرتے کرتے، تو میرا خیال ہے 5 گھنٹے لگ جائیں گے. اب نا اختتام کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپس میں سوال جواب کر دیں، اس باری کے بعد نا سوال جواب پہ آ جائیں. آپ کی آواز، آپ کے باتوں کے جواب کے بعد کیا ہے شیخ صاحب؟ آپ کی باتوں کے جواب آپ کی باری کے بعد، آپ کی باری. ہاں پھر شیخ صاحب بسم اللہ کریں. دینا ہے نا جی، مائک ٹھیک ہے. وہ ہے کوئی نا میری طرف سے ٹھیک ہے. ہاں جی ٹائم شروع ہے میرا. ہاں شروع ہے. جی بسم اللہ کریں. میرا ٹائم شروع ہے. جی بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ کریں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
شیخ صاحب بات یہ ہے منافقین اور یہودیوں پر میری آپ کی بحث نہیں. جب ان پر بحث نہیں ہے تو آپ ادھر جاتے کیوں ہیں؟ میری آپ کی بات منافقین کی طرف نہیں ہے، جو ہیں یہودی ہیں ان سے میری بات کوئی نہیں ہے. جب ان کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں ہے، مناظرے کا تعلق نہیں ہے، مناظرے کا تعلق ہے عفو سے. آپ چلے گئے منافقین کی طرف، آپ چلے گئے یہودیوں کی طرف، ادھر نہ جائیں، واپس آ جائیں. اچھا جی، یہ آپ نے آیت پڑھی وَلَقَدْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللَّهَ مِن قَبْلُ. تو بات یہ ہے کہ اس کا تعلق عفو سے کیا ہے؟ عفو سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے پڑھی پھر شروع کر دی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. آپ کہتے ہیں اس میں صحابہ داخل نہیں، تو 3 روایات لے آنا حضرت علی سے اور پیش کر کافی سے. حضرت علی کہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تعلق صحابہ سے نہیں ہے. صحابہ میں تمام شامل ہیں جن کے دوران، جن کی زندگی میں قرآن اترا، وہاں سے لے کے آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اس تک جتنے انسان ہیں وہ سب شامل ہے اس میں، جو بھی اس کا مصداق بنے گی. آپ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں شامل نہیں ہے، تو 3 روایات پیش کرنا حضرت علی سے، اپنی کافی سے پیش کر دے، الاستبصار سے پیش کر دے، یاد الفقیر سے پیش کر دے، تہذیب الاحکام سے پیش کر دے، میرۃ العقول سے پیش کر دے، حیات القلوب سے پیش کر دے، بحار الانوار سے پیش کر دے، کہیں سے پیش کر دے. وہ کہہ دیں حضرت علی سے روایت ہو، حضرت فاطمہ سے روایت ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ شامل نہیں ہیں، ابوبکر صدیق عمر فاروق شامل نہیں ہے، میں مان لوں گا. پیش تو کرے نا. اچھا جی، پھر آپ نے پڑھا وہ جو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، او بھائی میرے سامنے وہ پارٹ جس میں عفو کا معاملہ ہو. کیوں؟ میرا آپ کا جو معاملہ ہے نا وہ عفو پہ بحث ہے. عفو سے دائیں جائیں گے بائیں جائیں گے فائدہ کوئی نہیں. کیوں؟ میرا دائیں بائیں والوں پہ مناظرہ ہی نہیں ہے، میرا آپ کا مناظرہ چل رہا ہے عفو پہ. میں نے 2 آیات تقریباً پڑھی ہیں صحابہ کے لیے عفو کی، ابھی تو بہت زیادہ آیات ہیں، 170 لے کے بیٹھا ہوں. صبح کی اذان ہو جائے گی تب بھی 12واں حصہ میرے مناظرے کا مکمل نہیں ہونا. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کہا خیبر سے بھاگ گئے. اس میں کوئی شک نہیں، بغداد مچی تھی. مجھے یہ تو بتا کہ قلعہ نثار کس نے فتح کیا تھا؟ خیبر کو عبداللہ بن اس کو فتح کرنے کے لیے ایک حضرت علی نے بھی فتح کیا خیبر، اور قلعہ نثار فتح کیا تھا. وہ کون تھے؟ سب کو میرے مولا نے فتح کیا. شک ہے قلعہ شک کس نے فتح کیا تھا؟ وہ عبداللہ بن سبا کی پارٹ. اچھا، قلعہ زبیر کس نے فتح کیا تھا؟ وہ عبداللہ بن سبا والے آئے تھے. قلعہ صوب کس نے فتح کیا تھا؟ قلعہ ابئی کس نے فتح کیا تھا؟ یہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا جن کا نام سن کے آپ راضی نہیں. اس میں حضرت علی نے بھی فتح کیا تھا، لیکن حضرت علی نے جو فتح کیا تھا نا، حضرت علی نے اکیلے نہیں فتح کیا تھا. جھنڈا تھا حضرت علی کے پاس اور صحابہ ساتھ گئے تھے. جھوٹ صحابہ ساتھ گئے تھے، سب جھوٹ. علی کے ہاتھ میں فتح ہوا تھا قلعہ. وہ خوشی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے ہاتھ میں فتح ہوا تھا، لیکن اکیلے نہیں گئے حضرت علی، باقی بھی ساتھ گئے. ان کا بھی نام لے لیا کرو، اس سے حوصلے بڑا کیا کرو، کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی، یہ ہو گیا جی. اب میں آگے آیات پڑھتا ہوں تو آپ نے ان کا جواب دینا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، آپ نے کہا کہ یہ صحابہ کے متعلق نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں نہیں ہے، اور 3 روایات تو پیش کرنا. 3 روایات پیش کر دے اصول کافی سے حضرت فاطمہ سے، یاد الفقیر سے حضرت فاطمہ سے، تہذیب الاحکام سے حضرت فاطمہ سے، الاستبصار سے حضرت فاطمہ سے، میرۃ العقول سے حضرت فاطمہ سے، حیات القلوب سے حضرت فاطمہ سے، بحار الانوار سے حضرت فاطمہ سے، وہ رجال کشی جو ہے اس سے پیش کر دے حضرت فاطمہ سے. کوئی نہیں پیش کرنی ہے آپ نے، مجھے پتہ ہے نا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست ہیں. آپ نے بس 2 منٹ گزرنے، آپ نے چائے کی ستیہ ناش کرنی ہے، پتہ نہیں کتنے ڈرم پیے ہیں آج. اچھا چلو چھوڑو، معاف کر دیتے ہیں. تو وہ جو کہہ رہے تھے نا، وہ میرے دوست ہیں، کیا نام ہے ان کا، کاظم، مجھے نا ان کا بڑا حیا آتا ہے ان کا. میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، نہ سنیوں سے نہ شیعوں سے. وہ واحد بندہ ہے جس کے اخلاق سے میں متاثر ہوں. کون ہے وہ؟ مطلب بدتمیزی نہیں کی. ہمارا بھی یہ ریکارڈ ہے کہ ہم کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے.
ہاں یہ ضرور ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ مناظرے میں کبھی اتار چڑھاؤ تھوڑا بہت نشیب و فراق ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑے تلخ الفاظ ہو جاتے ہیں، کنٹرول کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. ان کی جو رائے تھی میں اس کو قبول کرتے ہوئے اسی پہ اس کو ختم کرتا ہوں. لیکن کوئی یہ بندہ بعد میں یہ نہ کہ یہ دوڑ گئے ہیں میں 170 آیات لے کے بیٹھا ہوں. ہاں میں 170 بیٹھا ہوں تو مجھے آپ کہیں گے نا 10 دن چلو علامہ، میں 10 دن نہیں میں 20 دن تیار ہوں کرنے کے لیے. لیکن مجھے بات کا احساس ہے اگر شیخ صاحب علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ. تو اگر اسی پہ اینڈ کرنا چاہتے ہیں تب بھی میں بھی راضی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو حیات ٹھیک ہے. اچھا اللہ یاری صاحب اور شیخ صاحب آپ آپس میں سوال جو آپ نہیں ابھی میرے پاس بہت مواد ہے، ابھی یہ کہاں جانے نہیں جانے دیں گے نا، یہ تو کہہ رہا ہے ابھی اب مجھے 2 ٹرن کی ضرورت ہے. میں جان نہیں رہا، میں نے وہ جو بات تھی اس کی بات کی تھی. میں بیٹھا ہوں جی میں نے نہیں جانا، اب آپ مجھے تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا. اب میں بیٹھ نہیں جانا، ابھی تو میں شروع ہوا ہوں نا، ابھی آپ کہتے ہیں آپ کہاں بھاگ جائیں گے. اچھا اجازت ہے میں گفتگو شروع کروں یا ختم ہو گیا یا گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کے دلائل ابھی ہیں شیخ صاحب؟ ابھی 4 منٹ ہے. میری طرف سے کوئی ختم نہیں ہوا. میں تو وہ کاظمی صاحب نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا چلو یار اچھا اب اچھا نہیں دل لگی ہے ان لوگوں سے، تو ان کی رائے کا ذرا احترام کرنا چاہیے. تو اب آگے چلانا ہے تو چل کرنا ہے تو بس کریں جیسے بھی ہے. بھاگنا چاہے بھگنے کی فکر ہو. نہیں کاظمی صاحب نے کہا ہے، اللہ یہ خود کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ آگے کاظمی صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا، اور لوگ بھی منتظر ہیں. کاظمی صاحب نے کہا ہے پیچھے وہ کرنے کو تیار ہوں میں. علی حسن صاحب میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بوڑھا نہیں جو کاظمی صاحب نے کہا ہے انہوں نے ابھی پیچھے کاظمی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ سب کچھ سوال کرنا ہے کر لیں آپ. میں نے سوال نہیں کرنا، میں ابھی میرے ابھی 1.5 منٹ ابھی آپ کی وجہ سے 4 منٹ ہے. 4 منٹ 1.5 منٹ ہے. وہ باتوں میں گزر گیا نا، وہ 6 منٹ پہ رک گئے تھے تو پھر آگے باتیں چلتی ہیں دوسری اختتام کی. ابھی 4 منٹ ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات تو پھر من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں بھی وہی آ رہا ہے افا عنکم. پہلی شریعتوں کے قانون تھے کہ جب روزہ رکھنا ہے تو مغرب کے بعد کھا پی لینا ہے، بیوی کی قربت بھی کر لینی ہے، عشاء ہو گئی ہے تو پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا. اب کچھ لوگوں نے نیا روزے کا نظام آیا، نیا قانون آیا روزے کا، تو بعض لوگوں نے رات کو اپنی بیویوں کی قربت حاصل کر لی. جب قربت ہو گئی تو قانون کے خلاف ہو گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَعَفَا عَنْكُمْ، وہ جو تم نے قربت کر لی، ہمارے پچھلے قانون میں قربت کی اجازت نہیں تھی، تم نے بیویوں کی قربت کر لی ہے. وَعَفَا عَنْكُمْ، ہم نے توبہ بھی منظور کر لی تم سے اور تمہیں وہ معاف بھی کر دی ہے. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم ان سے سکتے ہو پوری رات. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے اولادیں لکھی ہیں تمہارے لیے وہ بھی تلاش کر سکتے ہو. میرا استدلال ہے شیخ صاحب کہ اب اللہ نے فرمایا وہ جو پچھلے زمانے میں قانون اترنے سے پہلے جو تم نے قربتیں کی ہیں میں نے وہ تمہیں معاف کر دی. اب اس پہ آپ 3 روایات لے آئیں کہ اللہ نے یہ دنیا میں معاف کیے ہیں اور آخرت میں ان کو عذاب دے گا. لے آئیں 3 روایات اس پر. لیکن یاد رکھنا روایات آپ کے پاس نہیں ہیں. میں 13 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کافی سے پیش کرو، فلاں سے پیش کرو، فلاں سے پیش کرو، جواب نہیں آیا اور نہ آئے گا قیامت تک. اب میرا یہ استدلال ہے کہ انہوں نے جب رات کو مباشرت کی، نیا قانون اترا تھا، قانون کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے گھر والوں سے قربت اختیار کر لی.
اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے قانون ہی بدل دیا، پچھلا معاف کر دیے، پیچھے جو قربت ہو گئی وہ معاف، اور آئندہ کے لیے تمہیں اجازت تو وہ ساری تک کر سکتے، جو ہے اپنا جو ہے اہل خانے سے قربت کر سکتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ شیخ صاحب، اللہ کریم فرماتے ہیں عفا عنکم، میں نے معاف کیا ہے، کیا اس کو دن قیامت کیا تھا؟ میرا یہ جو سلسلہ ہے یہاں پہ میں نے جو استدلال کیا ہے میں اس پہ اپنا ختم کرتا ہوں، اور باقی ٹائم جو ہے اب شروع کریں شیخ حسن الغیاری کا، میری طرف ٹائم ہے کوئی نہیں، کچھ پتہ تو چلتا نہیں ہے، تو آج آپ کو ویسے بھی ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا ویسے بھی آپ یہ میری باری ہے؟ جی جی شیخ صاحب حسن اللہ صاحب آپ کی باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب بیچارے پریشان ہیں، ان کو ابھی تک نہیں پتہ چل رہا وکان عہد اللہ مسئولہ کا کیا اس آیت سے کیا ربط ہے، کہ جو لوگ بھاگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہا کہ میں ان سے، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا، تو اللہ نے یہ جو وعدہ دیا جھوٹا وعدہ دیا سچا وعدہ دیا۔ اور بھائی صحابہ ہی کی بات ہو رہی ہے نا، جو آئے صحابہ سے خطاب ہے کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، اور وہ بھاگ گئے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں ان کا حساب لوں گا، تو لازمی بات ہے حساب لے گا پھر اللہ تعالیٰ، جھوٹ نہیں ہے نا۔ پھر جو اف ہے وہ یہودیوں والی اف ہے نا، یہ پتہ چلا، اس کا ربط یہ ہے۔ پھر میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ بھائی وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا إِلَىٰ قِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ جو بھاگ جاتا ہے اس کے اللہ اس کا غضب اس پر ہے، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وہ جہنم بری جگہ ہے۔ اس کا جواب دیا اس شخص نے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب اللہ نے واضح طور پر بولا، صحابہ ہی سے خطاب کیا نا کہ اگر آپ بھاگ جاؤ گے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، جہنم بری جگہ، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پہ غضب ہے۔ تو اس کا واضح نتیجہ یہ نکلا کہ جو اف ہے وہ اف یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور جو اف ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اف یہ ہے وہ یہودیوں والی اف ہے، کل دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گا۔ اور اس کے واضح دلائل آپ کے کتابوں میں بری پڑی ہیں شیخ صاحب، میں آپ کے اپنی کتابوں سے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ واضح طور آپ کے مدرسی، آپ کے مفسرین نے، آپ کے اکابر نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس اف سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں عدم نزول عذاب ہے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، جو دو آیتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں، ایک سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ ہے، اور ایک ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ دونوں سورہ آل عمران میں ہیں۔ تو یہ تفسیر ان کی جو بہترین تفسیر ہے، تفسیر جامع البیان ابن جریر طبری جزء ثالث چھاپ دار الفکر۔ اب اچھی طرح سے دیکھ لینا شیخ صاحب کہ اس اف سے کیا مراد ہے، اچھی طرح سے دیکھ لینا، پھر نہیں کہنا کہ آپ نے دلیل نہیں دیا، میں نے پہلے بھی دلائل بہت سارے دیے۔ ملاحظہ کریں القول فی تعویل قولی تعالی، صفحہ نمبر 160 میں تفسیر اس کی کہ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ نے تم سے عفو کیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ أَيُّهَا الْمُخَالِفُونَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی تم نے مخالفت کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عفو کیا۔ وَالتَّارِكُونَ طَاعَتَهُ، اے لوگ جنہوں نے تمہیں ترک طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عفو کیا۔ فیما تقدم الیکم من لزوم الموضع الذي امرکم بلزومہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پہ قائم رہنا، آپ نے جگہ کو نہیں چھوڑ کے نہیں بھاگنا، آپ بھاگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عفو کیا ہے۔ وصرف وجوہکم عنہم اذ لم یستأصل جمعکم، وصرف وجوہکم عنہم اذ لم یستأصل جمعکم، اللہ تعالیٰ نے کفار کو پیچھے ہٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے تلوار سے آپ سب کو قتل عام نہیں کروایا۔ یہ عفو سے کیا مراد ہے؟ عفو سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لم یستأصلکم، اللہ تعالیٰ نے استیصال کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایسا عذاب نازل ہو جائے نا، چاہے کفار کی تلوار کی وجہ سے ہو یا کوئی بھی آسمان سے آگ برسے کہ سب قتل عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا۔ پھر وہ حسن بصری سے نقل کرتے ہیں لقد عفا عنکم، اس سے کیا مراد ہے؟ لقد عفوت عنکم اذا سیتمونی ان لا اکون استعصلتکم، حسن بصری نے کہا کہ میں اس عفو سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں عفو کیا ہے، تم نے گناہ کی، میں نے عفو کیا ہے کہ میں نے تم کو استیصال نہیں کیا۔ اور بھائی عفو استیصال کے لیے ہے، عفو آخرت کے، آخرت میں تو استیصال ہوتا ہی نہیں ہے نا، استیصال تو دنیا میں ہوتی ہے۔ استیصال یعنی یہ کہ ایسا عذاب آ جائے کہ سب صحابہ ہلاک ہو جائے، اللہ کہتا ہے میں نے یہ عذاب نازل نہیں کیا۔ عفو سے یہ مراد ہے وہی بنی اسرائیل والی عفو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں کیا نا، یہ آپ کے اپنے کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ ملاحظہ کریں، یہ ابن جریج بہت بڑا تابعی ہے، اس کی تفسیر ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ إِذْ لَمْ يَسْتَأْصِلْكُمْ۔ عفو سے کیا مراد ہے؟ عفو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ آخرت کی بات ہے، عدم استیصال، عدم استیصال آخرت میں ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے۔ ابن اسحاق کا بھی یہی ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ
وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْ عَظِيمِ ذَلِكَ لَمْ يُهْلِكْكُمْ بِمَا آتَيْتُم مِّن مَعْصِيَةِ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم گناہ کی عفو کی کہ آپ کو ہلاک نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی. اب شیخ صاحب یہ عفو جو ہے یہ آخرت کی عفو نہیں ہے, یہ دنیا کی عفو ہے. یہ آپ کے اکابر اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں ہلاک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جو آیا ہے وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِذْ لَمْ يَسْتَأْصِلْكُمْ إِهْلَاكًا مِّنْهُ جَمْعًا بِذُنُوبِكُمْ وَحَرْبِكُمْ. استسعدون, یہاں پر استسعدون کا ظرف کس چیز کا ہے؟ شیخ صاحب کو بخوبی پتہ ہے علم النحو میں از ظرف ہے, از مضاف ہے, تسعدون مضاف الیہ. یہ تسعدون یہ جملہ جو ہے محلا مجرور ہے, یہ ظرف متعلق مانگتا ہے. شیخ صاحب یہ نقطہ میری بہت اہم ہے, یہ ادبی لحاظ سے اچھی طرح سے دیکھ لیں. استسعدون یہ ظرف ہے, اس کا متعلق کیا ہے؟ جب آپ بھاگ رہے تھے, جب آپ پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے نا, جب اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو کیا کہتے ہیں یہ متعلق کس ہے کہ اس کا متعلق کیا ہے؟ اس کا متعلق ہے عفا عنکم. اب اسی وقت ہوئی تھے جب یہ بھاگ رہے تھے. سمجھ رہے نا شیخ صاحب؟ استسعدون یہ ظرف جو ہے اس کا متعلق کیا ہے؟ لقد عفا عنکم. اب اسی وقت ہوئی تھی جب یہ بھاگ رہے تھے. اس وقت جب یہ بھاگ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے نا, اس وقت یہ عذاب کے مستحق تھے. انہوں نے تو توبہ کیا ہی نہیں تھا. مسلمانوں والی عفو وہ ہوتی ہے جو توبہ کی بات ہو, استغفار کے بات ہو. یہ تو ابھی توبہ کیا نہیں, استغفار نہیں. وہ یہ تو اس وقت ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخراکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں, اسی وقت ان کو عفو ہوئی تھی. تو یہ عفو واضح طور پر کون سی عفو ہے؟ یہ عفو عدم اہلاک ہے, عدم عذاب ہے دنیا میں, عدم استیصال ہے. وہ ابن جریر واضح طور پہ لقد عفا عنکم اذ لم یستأصلکم اہلاکم جمعا بذنوبکم وحربکم, کہ تم لوگ بھاگے تھے, تم سب گناہگار بنے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ ایسے عذاب نازل کرے صحابہ پر کہ سب ہلاک ہو جائیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں اور یہ دھیان ہی نہیں دے رہے, بھاگ رہے ہیں. تو اللہ نے عفو کیا تھا. یہ عفو جو ہے شیخ صاحب توبہ استغفار کے بعد نہیں ہے, یہ وقت وقوع فسق, وقت وقوع کبیرہ, وقت وقوع فرار, اسی وقت عفو ہو رہی ہے. نتیجہ یہ نکلا شیخ صاحب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عفو جو ہے جیسے تصریح کر رہا ہے ابن جریر کہ عدم اخلاق ہے. یہ شیعوں کی کتاب ہے, یہ آپ لوگوں کی اپنی کتاب ہے. اور جو شیعہ احادیث مانگ رہے ہیں وہ میں بہت سارے احادیث آپ کو دوں گا, طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر صفحہ نمبر 177 میں وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ بِتَوَلِّهِمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ. کہ اللہ تعالیٰ اس آیے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو عذاب کرے, عقاب نازل کرے, اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے عفو کر دیا. یہ آخرت کی عفنی کی بات نہیں ہو, دنیا میں اہلاک کی بات ہو رہی. کما جیسے کہ ابن جرائج نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِذْ لَمْ يُعَاقِبْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے عفو کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عقاب نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا. یہ تفسیر القرآن العظیم ہے ابن ابی حاتم الرازی کی. یہ ان کے بہترین تفاسیر یہی ہے, ان سے بہتر ان کے پاس تفسیر ہی نہیں ہے. صحابہ تابعین کی یہی تفسیر ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ سعودی عرب میں 1997 میں چھپی ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ سب اخبار صحیح ہیں, مقدمے میں یہ خود کہتا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. یہ حدیث سورہ آل عمران ہے. لقد عفا عنکم, اس کی تفسیر کیا ہے ملاحظہ کریں. سألت الحجاج ابن محمد عن قوله ولقد عفا عنكم قلت كيف عفا عنهم وقد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقتل عمه صاحب اللواء وانكشف اصحابه. میں نے حسن بصری سے پوچھا کہ یہ کیسا عفو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, اپنے چہرے مبارک میں زخمی ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے چچا جناب حمزہ سید الشہداء علیہ السلام شہید ہو گئے, صحابہ بھاگ رہے ہیں. یہ کیسا عفو ہے؟ عفا عنہم حین لم یستأصلہم قال الحسن, حسن بصری یہ آپ لوگوں کا بڑا عالم ہے, بخاری مسلم سب ان کا سب کا شیخ ہے, سب ان سے روایت نقل کرتے ہیں, ثقہ درجہ یک تابعین میں سے. عفا عنہم حین لم یستأصلہم, عفو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استیصال نہیں کیا. استیصال آخرت میں ہوتی ہے بھائی, اس کے سب کو نابود کرے اللہ, یہ دنیا میں ہوتی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان پہ عذاب نازل نہیں. عفو کا یہ مطلب ہے. یہ شیعہ حدیث ہے یا تمہاری حدیث ہے؟ شیخ صاحب کچھ خدا کا خوف کرو. پھر محمد ابن اسحاق سے لقد عفا اللہ عن عظیم ذلك اذ لم يهلكم بما اتيتم به من معصيه نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا وقت ختم ہے.